Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel Study with me PK. So I'm back with another video. So student, today I'm gonna sharing with you first year Hadikatul Adab Arabic. سو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم لوگ ریڈ کریں گے انشاءاللہ ہماری جو فرسٹ ایئر کی حدیقۃ الادب ہے، مینس کہ عربک کی جو بک ہے ہماری. آج ہم اس عربک کی بک کا جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیچھے جو میں بھی بہت ساری ویڈیو ہم نے فرسٹ ایئر کی جو عربک ہے اس کے حوالے سے ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں، تو اس میں بہت ساری جو میں نے اس عربک کے جو مینس کے ایسیز ہیں، جو مضمون وغیرہ ہیں، وہ میں نے اپلوڈ پہلے آلریڈی کیے ہیں 2-3. سو اگر آپ نے وہ ویڈیوز واچ نہیں کی تو یو مسٹ نو کہ آپ جائیں میرے پیج پر، اور پیج پر جا کر آپ میری جو پلے لسٹ ہے، آپ عربک فرسٹ ایئر جب آپ لکھیں گے تو پورا ایک پیج جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا، اور آپ وہاں سے جا کر جو بھی ویڈیوز آپ کو مینس کے ضرورت ہوں آپ کی، وہ آپ وہاں سے جا کر واچ کر سکتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. آج کی اس ویڈیو میں ہم جو فرسٹ ایئر کی حدیقۃ الادب عربک ہے، اس کے ہم ایسے جو ہیں وہ انشاءاللہ آج جو ہے وطنی پاکستان آج ہم وہ یاد کریں گے. اور وطنی پاکستان جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وطن پاکستان. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایسے کے حوالے سے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. پہلے ہم قائد اعظم جو ہے اور قرآن کریم آلریڈی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر چکی ہوں ایسے. آج جو ہے ہم وطنی پاکستان انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس سے آگے ہمارے پاس ایک اور جو ایسے ہے ہمارے پاس عربک کا، وہ استاذی مینس استاد کے حوالے سے ہے، اور ایک خلق النبی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے یہی کچھ تقریباً 6-7 ایسے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ہم ریڈ کریں گے. تو آج کا جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ جو ایسے ہے وہ ہے وطنی پاکستان. میں نے یہ اس لیے ڈالنے کی جو ہے وہ ضرورت سمجھی کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جن کے میں بھی اس وقت جو ہے وہ ایگزامس سٹارٹ ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو یہ چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطنی پاکستان. قال اسلافنا حب الوطن من الایمان بهذا ان احب وطن پاکستان حبا شدیدا. اچھا، حب جو ہے وہ عربک میں کہتے ہیں پیار کو. اچھا جی، بہذا انا احب الوطنی، احب وطنی، احب یعنی کہ میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے، جو اس میں مینس کہ اگر میں ہوں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے اپنے وطن پاکستان سے پیار ہے. حب شدید، شدید کہتے ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ. اسمها الرسمی جمہوریت پاکستان اسلامیہ. چلیں ہم اس کا ساتھ ساتھ ابھی ترجمہ بھی کرتے جاتے ہیں. دیکھیں اس کے ترجمہ جو ہے اس کا انشاءاللہ آپ کو یہ اچھے سے نظر آ رہا ہوگا. جی ہاں. قال اسلافنا حب الوطن من الایمان بهذا ان احب وطنی پاکستان حبا شدیدا اسمها الرسمی جمہوریت الپاکستان الاسلامیہ. اس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ وطن کی محبت ایمان کی علامت میں سے ہے، لہٰذا میں اپنے وطن پاکستان سے بہت محبت کرتا ہوں. اس کا پورا نام جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جمہوریہ پاکستان الاسلامیہ، کہ جمہوریہ اسلام پاکستان ہے. اس سے آگے ہمارے پاس ہے کہ انشئت پاکستان فی اگستس مینس کہ اگست کو بولتے ہیں، 14 اگستس 1947. یہاں پر اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ 1947 کیا ہے، تو 14 بولتے ہیں 14 کو. 14 اگستس یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، تو 14 اگست سے مراد ہے کہ 14 اگست. اور 1947 مینس کے الف جو ہوتا ہے، جیسے ہم ہزار کو بولتے ہیں، تو عربک میں جو ہزار کو ہے وہ الف بولا جاتا ہے، اور 9 کو تسع بولا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے پاس 9 کے ساتھ 20 ہوں گے، مینس اگر ہمارے پاس 900 ہوگا تو ہم اسے تسعمیہ بولیں گے. اور اگر 47 ہے تو ہم 47 کو 47 مینس 7 کو بولتے ہیں، اربع مینس 4 کو بولتے ہیں. اس لیے ہم کیا بولیں گے کہ 1947. بعد کفاح مریر لپاکستان 4 اقلیم
وهي بالنجاب والسندھ وبلوچستان وخیبر پختونخوا۔ اچھا جی، یہاں پر وہ اب بول رہے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو طویل جدوجہد کے بعد معرض وجود میں آیا۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ وطنی پاکستان، وطن پاکستان، جمیل جدن، جمیل کہتے ہیں کسی عربک میں خوبصورت چیز کو۔ کوئی اگر خوبصورت چیز ہے تو ہم اگر جیسا کہ ابھی میں کسی گارڈن میں جاتی ہوں تو مجھے بہت خوبصورت سا فلاور وہاں پر نظر آتا ہے، تو میں اب کیا کہوں گی، یا کوئی بھی ایسی حسین چیز، جیسے اگر ہم ظاہر ہے گرلس کو ڈریسز کا جو ہوتا ہے وہ بہت شوق ہوتا ہے، جیسے مجھے رنگز پہننے کا شوق ہے، جیسے مجھے بریسلیٹ وغیرہ پہننے کا شوق ہے، جیسے مجھے گلاسز پہننے کا بہت شوق ہے، اور اسی طرح سے لڑکیوں کے جو آؤٹس فٹ ہوتے ہیں ان کے مطابق اگر کوئی بھی لڑکی کسی کو اگر گلاسز بہت زیادہ پسند ہیں یا سینڈلز پسند ہیں، جب وہ دیکھے گی تو وہ یہ بولے گی اف، یہ اس کے بارے میں بولے گی یہ بہت خوبصورت ہے، نہایت خوبصورت۔ تو وہ اس کے بارے میں عربک میں یہ لوگ کیا بولتے ہیں جمیل جدن۔ جدن مینس بہت زیادہ۔ وطنی پاکستان جمیل جدن، کے پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ ارض پاکستان بلد زرعی التي غنیۃ بالقمح والقطن۔ اس میں گندم، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس میں گندم، کپاس اور چاول وغیرہ کاشت کیے جاتے ہیں۔ والرز، اچھا جی یہاں پر دیکھیں پاکستان بلد الزرعی، زرعی کیا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ التي غنیۃ بالمقح والقطن والرز وغیرها فی وطنی پاکستان مدانح ومعامل ومدارس وجامعات۔ اس میں گندم، کپاس اور چاول کو جو ہے وہ عربک میں رز بولا جاتا ہے، اس لیے اس کو والرز لکھا ہوا ہے انہوں نے، کہ وغیرہ حافی، اور چاول وغیرہ کاشت کیے جاتے ہیں۔ پاکستان مصانع و معامل و مدارس و جامعات، میرے وطن پاکستان میں فیکٹریاں، مصانع کیا ہوتا ہے فیکٹریاں، و معامل کارخانے، و مدارس اسکول، و جامعات اور یونیورسٹیاں ہیں۔ ساکن پاکستان، ساکن پاکستان، ساکن کس چیز کو بولتے ہیں، میں پھر آپ کو بولتا ہوں، ساکن اس چیز کو بولتے ہیں کہ جیسے کہ آپ اب پاکستان میں رہتے ہیں، تو جب میں عربک سپیکنگ میں آپ سے میں یہ بات کروں گی کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو میں یہ پوچھوں گی وین سیکنڈ انٹ، مینس کہ اگر کوئی بوائے ہے تو میں پوچھوں گی وین سیکنڈ انٹ، اگر کوئی لڑکی ہے تو میں پھر بھی یہی پوچھوں گی لیکن آگے انتی کا استعمال کروں گی۔ اسی طرح سے ساکنو کہتے ہیں کہ وہاں پہ رہنے والے کو، پاکستان میں جو رہتے ہیں ساکنو، پاکستان میں رہنے والے، یعیشون کہتے ہیں گزارنے کو، جیسے کسی چیز گزارنا، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ساکن پاکستان یعیشون مینس کے گزارنے کو بولتے ہیں۔ فیہا محبت و الفت و اخوت، مینس کے پاکستان میں جو رہتے ہیں ان جو زندگی گزارتے ہیں پاکستان میں، ان میں ہے محبت، الفت اور بھائی چارے سے وہ جو ہے پاکستان میں رہنے والے وہ آپس میں رہتے ہیں۔ اللہم احفظ وطنی الی یوم القیامت وفاز وطنی فی کل میدان۔ اچھا، اللہم احفظ، یہاں پہ اب ہم اپنے وطن کے لیے دعا کریں گے۔ اللہم احفظ مینس اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت کرنا، احفظ وطنی، اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، یوم القیامہ، یوم القیامت مینس یوم قیامت تک، وفاظ اور وہ ہمیشہ جیتا رہے، ہمارا مینس کہ فاز وطنی مینس ہمارا وطن ہمیشہ جیتے، فی کل میدان مینس کہ ہر میدان میں جو ہے ہمارا وطن ہمیشہ سب سے آگے رہے۔ جی تو اسٹوڈنٹ، ایک بار پھر سے میں آپ کے ساتھ یہ جو ایسے ہے اس کی عربک میں آپ کے ساتھ پھر سے شیئر کر دیتی ہوں۔ اس کی جو مینس کہ اردو کی جو ٹرانسلیشن تھی وہ آلریڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ اس میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی صرف اور صرف عربک جو ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ اب جو ہے وہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ قال اسلافنا مینس یہ ایسے جو ہے یہ وطنی پاکستان ہے۔ قال اسلافنا حب الوطنی من الایمان بهذا أنا أحب وطني باكستان حبا شديدا اسمها الرسمي جمهورية باكستان الإسلامية. أنشئت باكستان في 14 أغسطس 1947 بعد كفاح مرير لباكستان 4 أقليم وهي بالنجاح والسندھ وبلوچستان وخيبر پختونخوا. وطني باكستان جميل جدا. أرض باكستان بلد زرعي التي غنية بالقمح والقطن والأرز وغيرها. في وطن باكستان مصانع ومعامل ومدارس وجامعات. ساكن باكستان يعيشون فيها محبة وألفة وأخوة. اللهم احفظ وطني إلى يوم القيامة وفاز وطني في كل
میدان. یہاں پر جو ہے ہم نے کیا پڑھا کہ ہم نے اپنے وطن کے بارے میں، اس میں وطنی پاکستان جو ہے یہ ایسے، اگر کسی انسان کو عربک، جیسے کہ میں آپ کو بار بار بولتی ہوں کہ آپ عربک سپیکنگ جو ہے اس پر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا کریں، عربک سپیکنگ جو ہے وہ اس پر زیادہ سے زیادہ فوکس کیا کریں. لیکن ایک چیز تو میں آلریڈی جانتی ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ہر کوئی صرف اسٹوڈنٹ نہیں، ہر کوئی صرف اور صرف ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ ہے انگلش. ہر کسی کو بس انگلش سیکھنی ہے. کسی کو یہ نہیں سیکھنا کہ ہماری عربک کیا ہے، جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں آگے ہماری آخرت تک کام آنے والی ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. تو میں آپ کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مینس کے عربک سپیکنگ کے ریلیٹڈ بھی بہت سارے ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گے، اور وہاں پر اویلیبل ہیں آلریڈی. آپ وہاں پر جا کر انگلش سپیکنگ بھی سیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اردو بھی ہے، اور ساتھ میں عربک سپیکنگ کا بھی کورس مل جائے گا آپ کو. لیکن میں آپ کو یہ بہت سارے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں، بعض دفعہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی. میں بار بار یہی آپ کو بولتی ہوتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے جب بھی کسی بھی لیسن کو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل اس کے جو مینس کے مشکل الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں، آپ ان کو کیا کیا کریں، ان کے میننگ جو ہیں وہ آپ اپنی نوٹ بک پہ جو ہے وہ پہلے نوٹ کر لیا کریں. جب آپ کو وہ میننگس جو ہیں وہ نوٹ ہو جائیں گے تو آپ کبھی بھی اس لیسن کو جو ہے دوبارہ بھولیں گے نہیں. آپ کو ہمیشہ وہ لیسن جو ہے وہ یاد رہے گا. جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں پر بہت سارے ایسے ڈیفیکلٹ لفظ جو ہیں وہ آ رہے ہیں صرف ایک اسی ایسے میں. دیکھا جائے تو اس کا ہر لفظ جو ہے وہ اگر نہ سمجھنے والا کوئی بندہ ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اس میں بہت سارے لفظ ایسے ہیں جن کو آپ کے میننگ جو ہیں وہ آپ کو یاد ہونا لازمی ہے. اس لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ آپ اگر کسی بھی چیز کو یاد کرتے ہیں تو اس کے میننگ پہ فرسٹ آف آل بہت زیادہ فوکس کیا کریں. ان کے میننگس کو ہمیشہ آپ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زندگی کا حصہ بنے رہیں اور آپ کبھی بھی ان کو بھولیں نا، تو ان کے مینس کے جو میننگ ہیں وہ آپ کو لازمی یاد کرنے ہوں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.